میرا نام ہے ڈاکٹر علی حسن اور آج ہم موٹاپے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ موٹاپا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کی علاج اور احتیاط کیا ہے۔ تو پہلے تو ہم بات کرتے ہیں موٹاپے کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ موٹاپے کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موٹاپا ایک صحت ہے، جو بندہ موٹا ہوتا ہے وہ صحت مند ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس طرح کی مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم کسی چیز کو بیماری نہیں مانیں گے اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ لوگ شوگر کو ایک بیماری مانتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ احتیاط شروع کرتے ہیں۔ آپ کھانے پینے کا اسٹائل چینج کرتے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو میڈیسن کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ بی پی کے جو پیشنٹس ہیں، جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے کھانے پینے میں احتیاط شروع کرتے ہیں، ہلکی پھلکی واک شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو میڈیسن کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ شوگر کو اور بلڈ پریشر کو ایک بیماری مانتے ہیں، اور جب وہ احتیاط شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب موٹاپا ہے، جب تک آپ اس کو ایک بیماری نہیں مانیں گے تو کیسے آپ اس سے نجات پائیں گے؟ تو یہ ایک بیماری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ بیٹھے رہنا۔ جو لوگ آفس میں یا گھر پہ بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں یا بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ان میں موٹاپا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ موروثی یا خاندانی ہے۔ کچھ لوگ جن کی فیملی میں ان کے فادر، ان کی مدر یا ان کے نانا نانی، دادا دادی، ان سب میں موٹاپا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو وہی پھر چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں بھی موٹاپے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل، کھانا پینا۔ جو لوگ بہت زیادہ منغذی غذائیں کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بازاری اشیاء، فاسٹ فوڈ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، ان چیزوں کے استعمال سے موٹاپے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی یہ جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں اور فاسٹ فوڈ، نہ صرف موٹاپے کا چانس بڑھتا ہے بلکہ ان سے شوگر لیول بھی بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں موٹاپے کے نقصانات، کہ موٹاپے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن ابھی ہم چند ایک نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ موٹاپے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو اس کے ویسے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے چند کم ذکر کریں گے۔ ایک ہے کانسٹیپیشن۔ اکثر جو موٹاپے کے پیشنٹ ہیں ان کو قبض، کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے۔ دوسرا نقصان ہے شوگر۔ جو موٹاپے کے پیشنٹ ہیں ان میں شوگر بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ آتا ہے گھٹنوں کا درد۔ جب انسان موٹا ہوتا ہے اس کا آٹومیٹیکلی ویٹ بڑھ جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھے گی اس کے اندر وہ پاور نہیں رہتی جو جوانی میں یا کم ایج میں ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے ایج بڑھے گی اور اگر آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے تو گھٹنے کتنا وزن اٹھا پائیں گے آپ کا؟ آہستہ آہستہ گھٹنے رہنے لگ جائیں گے، ان میں پین ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اپنے ہی وزن کو اٹھا کے چل نہیں سکیں گے۔ تیسرا مسئلہ ہے دل کی بیماریاں۔ موٹاپا ہونے سے دل کی بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کی چربی جو ہے نا، فیٹی لیور، یہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے آپ کو موٹاپے کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے ریسپریٹری پرابلم۔ جن لوگوں میں موٹاپا ہوتا ہے انہیں اکثر سانس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں تنگی ہونا یا خراٹے مارنا، یہ سارے مسئلے ان کو موٹاپے کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گردن میں موٹاپا۔ دیکھیں جب گردن میں فیٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر پیشنٹ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ سانس لینے میں بہت زیادہ تنگی ہونے لگ جاتی ہے، یا وہ خراٹے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی فیٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کی گردن پہ فیٹس ایکسٹرا ہو جاتی ہے ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے موٹاپے کی وجہ سے۔ تو
جن لوگوں کا موٹاپا زیادہ ہوگا وہ اکثر بی پی کے مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ضروری ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہارمونل انبیلنس پرابلم، جو فیمیل ہے خاص کر ان میں اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ ان کے ہارمون انبیلنس ہو جائے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ انفرٹیلٹی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ کو آسان بتائیں کہ جو عورتیں ان کا عمل ٹھہرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا عمل نہ رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر موٹاپا زیادہ ہے، فیٹس کی زیادتی ہے۔ اسی طرح جو مرد ہے ان میں اگر یہ موٹاپا زیادہ ہے تو ان میں جو ہے آنتوں کے کینسر کی وجہ بن سکتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ نیکسٹ مسئلہ یہ ہے کہ ڈپریشن، موٹاپے کے پیشنٹ ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ اگر ایک بندہ زیادہ موٹا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو جب دیکھتا ہے کہ وہ سلم اینڈ سمارٹ ہے، اسے آٹومیٹکلی اکثر اپنے اندر احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جاتا ہے، سو مسئلے سے نظر آنے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنارہ کرنے لگ جاتا ہے، یا اکثر اس بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یار سارے اتنے فٹ ہے، میں اتنا موٹا کیوں، یا کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے یا مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ 100 طرح کی اس کے ذہن میں باتیں آتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے احتیاط اور علاج کے اوپر۔ تو سب سے پہلے احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ لائف سٹائل سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے کپڑے جوتے چینج کرنے بیٹھ جائیں۔ لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا انداز جیسے چینج کریں۔ مروغن غذائیں ہو گیا، فاسٹ فوڈ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، تلی ہوئی چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کے موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں، ان میں کمی لائیں۔ جس طرح آج کل کیا ہے کہ ایک روٹین بن گئی ہے کہ روز سموسے، پکوڑے اور برگر، شوارمے، پزا، یہ سب چیزیں ہماری ڈیلی مرہ کی خوراک بن چکی ہیں، روز ہم یہ چیزیں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے موٹاپے کا بہت بڑا باعث بنتی ہیں، اور اس پہ سب سے زیادہ ہمارے جو روٹین بن گئی ہے کولڈ ڈرنکس پینا۔ گھر میں مہمان ہیں تب کولڈ ڈرنکس چلتی ہیں، کہیں باہر جائیں کسی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں تو بھی کولڈ ڈرنکس چلتی ہیں، اور یہ کولڈ ڈرنکس اتنا تیزی سے آپ کو موٹاپے کو بڑھاتی ہیں، وہ نہ صرف موٹاپا بلکہ آپ کی شوگر لیول کو بھی بہت تیزی سے بڑھا دیتی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں سے احتیاط کرنا شروع کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے تو 50% آپ کا موٹاپا ان چیزوں سے کم ہو جائے گا۔ اب دوسری احتیاط کیا ہے؟ یہ وہ لوگ جو زیادہ تر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، جیسے کہ ڈرائیور حضرات، ان کا سارا دن ڈرائیونگ کر کے بیٹھ کے گزرنا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو آفس ورک میں کام کرتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ سارا دن بیٹھ کے کام کریں گے تو ان میں موٹاپا ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو کام سارا دن بیٹھ کے کرنا ہے، اوپر سے جب یہ ڈیوٹی آف کر کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے زیادہ تر لیٹ کے رات گزر جاتی ہے ان کی، تو اس وجہ سے ان کا موٹاپا مزید بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اب اپنی ڈیوٹی ہیبٹس، ڈیوٹی تو چینج نہیں کر سکتے نا، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو آپ نے رات کو کھانا کھانے کے بعد فوراً سونا نہیں ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ آپ روزانہ اپنے لیے نکال دیں، اپنی صحت کے لیے نکال دیں۔ روزانہ کھانا کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ واک کرنے جائیں، اس سے آپ کے موٹاپے میں بھی کمی آئے گی اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ میٹھا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے موٹاپے کا۔ چائے بہت زیادہ میٹھی پینا، چاکلیٹس وغیرہ کھانا، ایسی بہت سی چیزیں جو میٹھی ہیں وہ بہت شوق سے بہت زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں۔ تو میٹھا کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں، اپنے میٹھے میں کمی لائیں۔ اب اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علاج تو اس کے 3 طرح کے ہیں، ایک یہ کہ گھریلو علاج، دوسرا میڈیکل علاج، اور تیسرا سرجیکل۔ تو گھریلو علاج تو یہ کہ آپ گھر پہ بھی اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، چھوٹا موٹا احتیاط کر کے، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں یوز کر کے، جیسے کہ آپ قہوہ پئیں، گرین ٹی جو ہے، اس کے علاوہ آپ نیسکیفے کافی پی سکتے ہیں، اس سے بھی کمی آتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کھانے میں سرخ مرچوں کی جگہ سبز مرچیں استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کی موٹاپے میں کمی آتی ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ آپ اتنی زیادہ مرچیں ڈالیں کہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب دوسرا علاج جو میڈیکلی اور تیسرا سرجیکلی، اب یہ 2 علاج جو یہ تو آپ کے ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں۔
ایسے مسئلے کے لیے یا تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹرز کے پاس جائیں، مشورہ کریں، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو ساتھ میڈیسنس یوز کریں۔ اور اگر آپ مجھ سے کسی چیز کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میرا نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا، آپ چاہے تو مجھ سے فون پہ مشورہ کر سکتے ہیں یا چیک اپ کے لیے آپ میرے کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ویڈیو بھی بنتی رہیں گی، آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ میں آگے بھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اچھا، میں موٹاپے کے نقصانات میں ایک چیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہارمونل امبیلنس۔ اچھا، فیمیل میں جو ایشو آ رہا ہے نا کہ ان میں اس کی وجہ سے فرٹیلٹی کا مسئلہ آتا ہے۔ ایسی عورتیں جن کا حمل نہ ٹھہرا ہو یا پریگننٹ ہونے کے بعد حمل ضائع ہو جاتا ہو تو ان میں موٹاپے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، موٹاپے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ان کے لیے نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی طور پہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو میں ان کو ایک ایڈوائز کروں گا، ایسی عورتیں جن کا حمل موٹاپے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے یا حمل نہیں ٹھہرا، ان عورتوں کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنا موٹاپا کم کریں، کچھ ضروری احتیاطیں کریں، اگر ضرورت پڑے تو میڈیسن لیں۔ اور اس کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے عورتوں میں یہ جو ہارمونل پرابلم ہے، اس میں ایک اور ایشو جو ہائی لائٹ ہے وہ ہے باڈی کے اوپر بال کا زیادہ آنا۔ موٹاپے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جو ہے نا کہ بال جو ہے باڈی کے اوپر وہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ اسی طرح مردوں میں جو یہ پرابلم آ رہی ہے موٹاپے کی وجہ سے، ان میں تو یہ ہے کہ جو انٹسٹائن ہے، جو آنتڑیاں ہوتی ہیں، اس میں کینسر کا ہونا یہ بھی باعث بن جاتا ہے موٹاپے کی وجہ سے۔